بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم ویورز جی، آپ کیسے ہیں جی؟ آپ ماشاءاللہ زبردست ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ زبردست فرسٹ کلاس ہوں گے۔ اچھا، آج میں دو موضوع جو ہیں وہ میرے چھوٹے چھوٹے اس پہ بات کروں گا۔ ایک تو مریم جو طالبہ تھی گجرات کی، مرڈر کیس ہے لاہور میں، اس پہ، اور دوسرا وزیر اعظم صاحب کی جو کل گفتگو ہوئی ہے ٹیلی فون کے اوپر، ڈائریکٹ عوام کے ساتھ رابطہ ہوا ہے۔ قبضہ مافیا کو معافی نہیں ملے گی، قبضہ مافیا کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ دو چیزیں ان کو میں بیان کروں گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی، اور جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو دبا لیں، اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تو جی ویورز جی، میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ وہ میں نے کوئی 3-4 ویڈیوز مریم قتل کیس کے اوپر جو بچی نے اپنا فیس کے حوالے سے وہ گھر سے پیسے لیے آئی، یا میرا مطلب اس نے بہانہ لگایا گھر سے نکلی لیکن وہ اپنی جان سے چلی گئی، اس حوالے سے جو اسامہ کے اوپر اور دیگر جو لوگ ہیں جن کے اوپر پرچہ ہوا، ڈاکٹر نے ابارشن کیا، ڈی این سی کی، اور اس میں 2 لیڈیز شامل تھیں، لڑکا اسامہ شامل تھا، اس کا دوست اویس شامل تھا، اور اس طرح اور بھی کئی لوگ جو مطلب براہ راست نہیں تو چلو اس میں شامل ہیں کچھ اور لوگ، تو پولیس اس میں تفتیش کر رہی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی اس نے غلط کیا، لڑکی کا قصور ہے سارے کا سارا۔ تو بھائی بے شک لڑکی کا قصور ہے، لیکن کسی کی جان لینے کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ کوئی بھی کسی دوسرے انسان کی جان نہیں لے سکتا، جس کا بھی حق ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کسی کوئی جان نہیں، کسی کی کوئی جان نہیں لے سکتا۔ اب جو نئے انکشافات ہوئے ہیں کہ اسامہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو اس کو حمل ہوا ہے وہ اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کی فرینڈشپ کسی اور کے ساتھ تھی، وہ کام کسی اور کا ہے، اور میں نے تو اس لڑکی کے ساتھ ایک ہیلپ کی ہے، اس کی مدد کی ہے۔ وہ میری ٹیچر بھی تھیں، میں ان سے پڑھتا بھی رہا ہوں گائے بگائے۔ وہ کیمسٹری میں اس نے ماسٹر کیا ہوا تھا، تو میں اس کے پاس پڑھتا رہا ہوں، تو میرا اس کے ساتھ رابطہ تھا۔ تو اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ معاملہ بن گیا ہے، اس کو رفع دفع کروانے کے لیے اس نے وہ گھر سے جو قدم اٹھایا، نکلی، اور اس کے بعد جب ہم نے اس کو لیا، ہم اس کو جھنگ شور کوٹ میں لے گئے، وہاں سے اس کی ڈی این سی کروائی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ 2-3 دن یہاں سٹے کر لیں، کیونکہ لڑکی کی حالت جانے والی نہیں ہے۔ یہ جو حمل تھا یہ تقریباً 3-4 ماہ کا زیادہ لمبا مسئلہ تھا، تو لیکن انہوں نے چونکہ چوری یہ سارا کام کروایا، والدین سے چوری، ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا، تو جب وہ سٹے نہیں کیا لیکن انہوں نے سفر کیا، اور سفر کے دوران بلیڈنگ ہوئی، پھر لاہور میں انہوں نے وہ ایک ہاسپٹل میں علاج کے لیے گئے، لیکن لڑکی کی وہاں ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اور کچھ کہتے ہیں جی، اسامہ کہہ رہا ہے کہ لڑکی کی ڈیتھ بعد میں ہوئی ہے، یہ ہاسپٹل والوں نے پوری ویڈیو وائرل نہیں کی۔ بہرحال وہ اللہ پاک بخشنے والا ہے، قصور کسی کا بھی ہو، ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ پاک اس بچی کو معاف کرے۔ لڑکے کا جرم ہے، جن لوگوں کا جرم ہے ان کو سزا مل جائے، یہ ملنی چاہیے، اور آئندہ ایسے جو واقعات ہیں تاکہ وہ رونما نہ ہوں۔ اور دوسری بات، وزیر اعظم صاحب نے جو کی ہے کہ کل انہوں نے اپنے لوگوں سے، اپنی عوام سے براہ راست، میل فیمیلز نے پورے پاکستان سے تقریباً مختلف علاقوں سے کالز کیے، اپنے اپنے لوگوں نے مسائل بتائے، تو اس میں جو خاص طور پر وزیر اعظم صاحب نے ایک بات کی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی جو زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں لوگ، قبضہ گروپ، قبضہ مافیا، اس کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم قبضہ مافیا کو نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی وزیر اعظم صاحب نے باقاعدہ کل اپنی جو لائیو انہوں نے اپنی عوام کے ساتھ کال کے اوپر گفتگو کی، اس کے بعد انہوں نے ایک قبضے والا کیس بھی آیا۔ اس طرح لوگوں نے مختلف سوالات کیے کہ جناب تبدیلی کیسے آئی ہے یا نہیں آ رہی، یا بہت سارے لوگوں نے شکایات بھی کی۔ وزیر اعظم صاحب نے بڑے تحمل سے، بڑے اچھے انداز میں ان کو ایڈریس کیا، ان کو دیکھا اور لوگوں کے جواب دیے،
لیکن انہوں نے جو سب سے اہم اور مین جو بات کی ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ جو قبضہ مافیا ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. قبضہ مافیا جو ہے وہ لوگوں کی زمینوں کے اوپر جو قبضہ کرتا ہے، جو باہر لوگ ہوتے ہیں، ہمارا ایسٹ ہے فارنر، جو پاکستان سے باہر لوگ جاتے ہیں وہ بڑی محنت سے کمائی کرتے ہیں، ان کی زمینوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے، وہ ہم کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے. اور اسلام آباد کا یہ جو ایک کالر تھا جس نے کہا جی میری زمین ہے، اس طرح میں فلاں جگہ پہ ڈی ایس پی، ایس ایس پی اور سی پی او صاحب اور دیگر کو اس طرح لوگوں کو، پولیس کو درخواستیں بھی دے چکا ہوں، میری زمین کا قبضہ چھڑوایا جائے. تو وزیر اعظم صاحب نے باقاعدہ وہ کہا اپنے لوگوں کو، اپنی ٹیم کو کہ ان کا جو نمبر ہے وہ نوٹ کر لو اور مجھے یہ بتائیں، یہ انشاءاللہ ان کی زمین کا قبضہ چھڑوایا جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے. سب سے زیادہ جو مسائل ہیں، ایک بندہ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی خرچ کر کے ایک گھر لیتا ہے، زمین کا ٹکڑا لیتا ہے گھر بنانے کے لیے، پلاٹ لیتا ہے، تو اس کو اگر کوئی قبضہ کر لے، کوئی ہتھیار لے، وہ غریب کی ساری زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگ گئی. غریب نے جو وہ کیا، اپنا زندگی ساری محنت کر کے، کمیٹیاں ڈال کے، محنت مشقت کر کے، بچوں کے ساتھ بڑی جان فشانی سے بچوں کو ساتھ لگایا، محنت کی. غریب آدمی سارا ٹبر، سارا گھر، ساری فیملی مل کے کام کرتے ہیں عموماً. تو اس کی زمین جو ہے وہ کمزور کی، بیواؤں کی، وہ ہتھیار لیتے ہیں. تو اس میں ایک میرا بھی ایشو ہے، انشاءاللہ میں بھی اس کی کوشش کر رہا ہوں اس پارٹی کو کہ ایک میرا پلاٹ تھا، اس کے اوپر بھی انہوں نے، وہ ہمارے ایک عزیزہ ہیں، پلاٹ ان کا تھا لیکن وہ میری تو ان کا وہ پلاٹ ہے، اگر تو وہ انہوں نے آسانی سے ہمیں دے دیا تو، نہیں تو میں بھی وزیر اعظم صاحب کی اس سہولت سے انشاءاللہ فائدہ اٹھاؤں گا. میں بھی وزیر اعظم صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے پلاٹ کا قبضہ بھی لے کر دیا جائے. میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اب بدل رہا ہے اور بدلنا پڑے گا، اس قوم کو بدلنا پڑے گا. جن لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات ہیں وہ یہ شکوک و شبہات نکال دیں، کیونکہ ہمیں بدلنا پڑے گا، ہمیں بدلنا ہوگا، کیونکہ ہم نے ایک قوم بننا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس ملک نے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. تو آپ یہ جو لوگوں کے ایسے حقوق کے حوالے سے جو باتیں ہیں، جو چمگوئیاں ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کہ جی یہ تبدیلی شاید نہیں آئے گی، تو وہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں. یہ تبدیلی آئے گی اور انشاءاللہ لوگوں کے حق ان کو ملیں گے. جو لوگوں کے یہ جو مافیاز لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہے یہ ختم ہوگا اور اگلا وقت جو ہے وہ بہت تیزی کا اور تبدیلی کا وقت ہے. تو میں اپنے تمام ویورز سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، نئے انکشافات سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، شیئر بھی کریں اور اپنا خیال رکھیں. ہمارے لیے دعا کر دیں. مہربانی. اللہ حافظ.